حسن نذیر آج ایک دفعہ پھر ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ خدا کے لوگوں، میری یہ درخواست ہے کہ آپ جتنے لوگ اس پیغام کو سنیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ پچھلے دنوں میں نے یسوع نام کے اندر پائے جانے والے 4 حروف کے مکاشفہ کو آپ کے سامنے رکھا اور یسوع نام کی تعریف کی تاکہ لوگ جان جائیں کہ اس نام کے اندر یسوع مسیح جو عظیم ہستی ہے، کتنی پاور اور قدرت ہے، اور یہ نام کس قدرت اور عظمت اور حشمت سے بھرا ہوا ہے۔ آج جو میرا پیغام ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے اندر 3 ٹائٹل پائے جاتے ہیں، یعنی 3 لقب پائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو نہیں جانتے اور پہچانتے وہ بھی جان جائیں اور پہچان جائیں کہ یسوع مسیح ایک عظیم ہستی ہے جو تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے، اور یسوع مسیح میں تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح حقیقی نبی ہے، حقیقی کاہن ہے اور حقیقی بادشاہ ہے جو نبیوں، کاہنوں اور بادشاہوں کے کاموں کو پورا کرنے آئے اور انہوں نے پورا کیا۔ آج ان 3 ٹائٹل یعنی 3 القاب کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو یسوع مسیح میں پائے جاتے ہیں۔ 3 ٹائٹل ان جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح میں 3 لقب پائے جاتے ہیں جن کو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ٹریو پروفٹ یعنی حقیقی نبی۔ پیدائش کی کتاب 3 باب 1 سے 6 آیات کے اندر پڑھیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ جو آدم اور حوا کی نافرمانی کے سبب خدا اور انسان کے درمیان جدائی پیدا ہو چکی تھی، سپریشن فرام گاڈ، اور خدا اور انسان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے اور ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کے لیے یسوع مسیح دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے اس جدائی کا خاتمہ کیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ پہلے نمبر پر ٹریو پرافٹ یعنی یسوع مسیح حقیقی نبی ہیں، اور حقیقی نبی ہوتے ہوئے یسوع مسیح نے پیدائش کی کتاب 3 باب 1 سے 6 آیات کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں نافرمانی کا ذکر ملتا ہے کہ آدم اور حوا نے جو عدن کے اندر نافرمانی کی، اس نافرمانی کے سبب جو جدائی پیدا ہو چکی تھی خدا اور انسان کے درمیان، اس جدائی یعنی سپریشن فرام گاڈ، جو جدائی پیدا ہو چکی تھی خدا اور انسان کے درمیان، اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے اور خدا اور انسان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے آ کر اس جدائی کو ختم کیا اور ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کیا، اور یسوع مسیح دنیا کے اندر آئے اور اس نے اس ساری جدائی کا خاتمہ کیا، اور یسوع مسیح نے باپ کے ساتھ ہماری صلح کروائی۔ اور یوحنا کی انجیل 14 باب کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یسوع مسیح حقیقی نبی ہوتے ہوئے جدائی کا خاتمہ کیا اور ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کیا اور ہماری باپ کے ساتھ صلح کرا دی اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخش دیا۔ خدا کے لوگوں، پہلے نمبر پر میں نے بتایا کہ یسوع مسیح حقیقی نبی ہے۔ یسوع مسیح کے اندر 3 ٹائٹل پائے جاتے ہیں، 3 ٹائٹل ان جیزس کرائسٹ۔ یسوع مسیح میں 3 ٹائٹل پائے جاتے ہیں، 3 لقب پائے جاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے حقیقی نبی ہوتے ہوئے جدائی کا خاتمہ کیا، سپریشن فرام گاڈ یعنی جدائی کا خاتمہ کیا، باپ اور ہمارے درمیان جو جدائی پیدا ہو چکی تھی اس جدائی کو ختم کیا اور ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کیا۔ اب جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے یسوع مسیح کے اندر جو دوسرا لقب پایا جاتا ہے یعنی ٹریو پریسٹ، حقیقی کاہن۔ حقیقی کاہن جب ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس کو تو رومیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 23 آیت کے اندر لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یسوع مسیح حقیقی پریسٹ ہوتے ہوئے، حقیقی کاہن ہوتے ہوئے اس دنیا کے اندر جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر اس اوریجنل سن کو، حقیقی گناہ کو جو مروثی گناہ تھا، اس کا خاتمہ کر دیا، جس کا ذکر ہمیں رومیوں کے خط 3 باب کی 23 آیت میں ملتا ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، یعنی اس مروثی گناہ کا یسوع مسیح نے خاتمہ کیا جو آدم اور حوا کی نافرمانی کے سبب پوری دنیا کے اندر پھیل چکا تھا۔ اس حقیقی گناہ کو یسوع مسیح نے ٹریو پریسٹ ہوتے ہوئے، حقیقی کاہن ہوتے ہوئے اس کا خاتمہ کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر بہت سے کاہن آئے لیکن کوئی بھی اس مروثی گناہ کا خاتمہ نہ کر سکا۔ کاہن سال کے بعد قربانی گزرانتے، بیل بکرے بچڑے ذبح کرتے اور قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے اور گناہ ڈھانپ دیے جاتے لیکن ختم نہ ہوتے۔
यीशु मसीह हकीकी काहिन होते हुए अपनी कुर्बानी पेश की। यीशु मसीह ने हकीकी काहिन होते हुए अपनी कुर्बानी पेश की, और यीशु मसीह ने जो है लिखा है वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मुकाम के अंदर चला गया और मरूसी गुनाह का खात्मा किया, हकीकी गुनाह हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। यीशु मसीह ट्रू प्रीस्ट यानी हकीकी काहिन साबित हुए। सो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह के अंदर मैंने बताया पहले नंबर पर वो हकीकी नबी है, हकीकी नबी होते हुए जुदाई का खात्मा किया। दूसरे नंबर पर वो हकीकी काहिन है, हकीकी काहिन होते हुए उसने जो है मरूसी गुनाह का खात्मा किया। अब तीसरे नंबर पर यीशु मसीह के अंदर जो तीसरा टाइटल पाया जाता है, लक़ब पाया जाता है, वो है ट्रू किंग। ट्रू किंग होते हुए, हकीकी बादशाह होते हुए जो है यीशु मसीह ने क्या किया, जो है अबलीस को शिकस्त दी। दुनिया के अंदर बादशाह है, सब ही अबलीस से शिकस्त खा गए, हार गए। कोई भी इंसान को अबलीस के कब्जे से ना निकाल सका, ना आज़ाद करा सका, अबलीस के गुलाम बन गए। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 44 आयत के अंदर लिखा है, तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। वो झूठ बोलता है और अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। सो खुदा के लोगों, कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। लेकिन यीशु मसीह हकीकी बादशाह होते हुए जब वो हकीकी बादशाह बनकर आए तो उन्होंने ये साबित किया और झूठ के बाप का खात्मा किया, अबलीस को शिकस्त दी, अबलीस के सर को कुचला। कलवरी के मुकाम पर सलीब पर यीशु ने अबलीस के सर को कुचला, उसका बरमला तमाशा बनाया। लिखा है यीशु मसीह हकीकी बादशाह बनकर आए और साबित हुए जिन्होंने अबलीस के कामों को मिटाया और अबलीस को शिकस्त दी और उसको तबाह किया, और हकीकी बादशाह होते हुए इंसान को अबलीस के कब्जे से आज़ाद किया। जब हम पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब 8वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है, और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि अबलीस के कामों को मिटाए। सो मेरे अजीज़ों, खुदा का बेटा यीशु मसीह वो हकीकी बादशाह साबित हुआ और उसने अबलीस के कामों को मिटाया। सो एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने हकीकी नबी होते हुए जुदाई का खात्मा किया, हकीकी काहिन होते हुए मरूसी गुनाह का खात्मा किया, हकीकी बादशाह होते हुए अबलीस को शिकस्त दी और बनी नौ इंसान को आज़ाद करवाया। अब जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा गुनाह से आज़ाद होगा, खुदा बाप के साथ उसका रिश्ता बहाल होगा और वह खुदा का बेटा और बेटी बन जाएगा और अबलीस के कब्जे से आज़ाद होगा और फतहमंद ज़िंदगी गुजारेगा और आसमान की बादशाही का वारिस होगा। सो मेरे अजीज़ों, मैं बता रहा हूँ कि कलाम मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं तो यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी अजीम हस्ती है जिसके अंदर ये तीनों लक़ब पाए जाते हैं। हकीकी नबी, उसने आकर इस दुनिया के अंदर हकीकी नबी होते हुए मुकम्मल तौर पर हमारा रिश्ता खुदा के साथ बहाल कर दिया, टूटे हुए रिश्ते को बहाल किया। जो अदन से जुदाई पैदा हो चुकी है उस जुदाई को ख़त्म किया और हमारा रिश्ता बाप के साथ बहाल कर दिया, टूटे हुए रिश्ते को बहाल किया, जुदाई की दीवार को ढा दिया, जुदाई की दीवार को ख़त्म कर दिया। और उसने हकीकी नबी होते हुए इस सारी जुदाई को ख़त्म करके मेरा और आपका साथ बाप के साथ उसने मिलाप करवा दिया, हमारा मिलाप बाप के साथ करवा दिया। और फिर दूसरे नंबर पर यीशु मसीह हकीकी प्रीस्ट होते हुए, काहिन होते हुए दुनिया के अंदर काहिन आए, लेकिन काहिन वो काम ना कर सके जो यीशु मसीह ने हकीकी काहिन होते हुए किया। और उसने मरूसी गुनाह, ओरिजिनल सिन, हकीकी गुनाह का जो है वो खात्मा किया। बैल बकरों बछड़ों के खून से नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने अपने ही खून से कुर्बानी पेश की, अपने ही खून को लेकर वो पाक तरीन मकाम के अंदर दाखिल हो गया। काहिन कुर्बानी करते थे, 1 साल के बाद फिर कुर्बानी करते और कौम के गुनाह ढांप दिए जाते, लेकिन यीशु मसीह जब अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम के अंदर दाखिल हो गया तो उसने हमेशा के लिए जो है मरूसी गुनाह को, ओरिजिनल सिन को, हकीकी गुनाह को ख़त्म कर दिया। और फिर यीशु मसीह ने हकीकी बादशाह होते हुए अबलीस को शिकस्त दी। जितने भी बादशाह दुनिया के अंदर है वो हार गए, शिकस्त खा गए, कोई भी अबलीस को शिकस्त नहीं दे सका। यीशु मसीह हकीकी बादशाह होते हुए उसने अबलीस के सर को कुचला, उसने उसका बरमला तमाशा बनाया और सलीब पर फतह का शादियाना बजाया। लिखा, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि अबलीस के कामों को मिटाए, उसे तबाह कर दिया, और उसने किया। सो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह के अंदर ये सारी क्वालिटीज, खूबियाँ, यीशु मसीह के अंदर ये अलकाब, ये टाइटल पाए जाते हैं और ये साबित करते हैं कि यीशु मसीह यकीनन हकीकी नबी, हकीकी प्रीस्ट, काहिन और हकीकी बादशाह है, ट्रू किंग है। और यीशु मसीह ने इन
ان ساری کاموں کو، ان سارے تقاضوں کو پورا کیا، شریعت کے تقاضے، تمام تقاضے پورے کیے، اور اس نے تمام ہوا کا نعرہ لگایا، سارے کام کو، نجات کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچا کر اس نے تمام ہوا کا نعرہ لگایا، اور اس نے سارے کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا، دنیا کے اندر آ کر سارے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا، سارے تقاضے پورے کر دیے، اور یسوع مسیح حقیقی نبی، حقیقی کاہن اور حقیقی بادشاہ ثابت ہوا ہے۔ سو جو کوئی بھی اب اس پر ایمان لائے گا میرے عزیزو، وہ گناہ سے آزاد ہو جائے گا۔ جو کوئی بھی ایمان لائے گا گناہ سے آزاد ہوگا، خدا باپ کے ساتھ اس کا رشتہ بحال ہوگا، اور وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی بن جائے گا، اور ابلیس کے قبضے سے آزاد ہوگا، اور وہ فتح مند زندگی گزارے گا، آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوگا۔ آئیں وقت ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور آسمان کی بادشاہی کا وارث بن جائیں۔ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر کے باپ کے پاس نہیں آتا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ سو خدا کے لوگوں اس پر ایمان لائیں گے تو یقیناً ہلاک ہونے سے بچیں، کیونکہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح جو ہے ہمارا حقیقی نبی، حقیقی کاہن اور حقیقی بادشاہ ہے۔ اس پر ایمان لا کر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ سو اپنی زندگیاں اس کے نام کریں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ابھی تک یسوع مسیح کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، وہ جان جائیں اور پہچان جائیں کہ یسوع مسیح ہی وہ ہستی ہے جس کو باپ نے آسمان سے زمین پر بھیجا ہے۔ ابھی ہمارے بہت سارے لوگ دو خیالوں میں ڈامانڈول ہیں، ابھی تک بہت سارے لوگ اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کر رہے، اپنی زندگی اس کے نام نہیں کر رہے۔ میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ وقت ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیں میں آپ کے لیے مقدس آسمانی باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں۔ تو بلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ عظیم خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو برکت دینا۔ جتنے تیرے لوگ اس کلام کو سنیں، شیئر کریں خدا دوسروں کے ساتھ، اور خدا یسوع تجھ سے لپٹ جائیں، اور خدا تجھے جان جائیں، پہچان جائیں کہ تو حقیقی نبی، حقیقی کاہن اور حقیقی بادشاہ ہے، اور تو ہی خدا ابلیس کے قبضے سے تو لوگوں کو آزاد کرا سکتا ہے، اور تو ہی گناہ کی غلامی سے آزاد کرا سکتا ہے، تو ہی خداوند یسوع اپنے لوگوں کو رہائی دے سکتا ہے۔ ہم سارا جلال تجھے دیتے ہیں، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔